بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57 سے لے کر کے 63 تک پڑھی گئی ہے. آیت نمبر 57 to 63 پڑھی گئی ہے آپ حضرات کے سامنے. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اے ایمان والو، مت بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے، ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے، اور کافروں کو. اتخذ یتخذ کے دو مفعول آتے ہیں، ایک مفعول ہو چکا. مت بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے. دین کو ہنسی اور کھیل بنانے والے کون لوگ؟ ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے، یعنی عیسائی اور یہود تم سے پہلے. اور دوسرے کن کو دوست مت بناؤ؟ اور کافروں کو. تو ان دونوں کو مت بناؤ. کیا مت بناؤ؟ اولیاء، یہ دوسرا مفعول ہو گیا. اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تم مومن ہو. یہ حکم مکرر ہے، ڈبل ہے، اس سے پہلے بھی آ چکا ہے. گویا یہ حکم دہرایا گیا ہے. اس سے پہلے آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو مت بناؤ. کیا مت بناؤ؟ دوست. تو وہاں یہود اور نصارہ پہلا مفعول تھا اور اولیاء دوسرا مفعول تھا. اسی حکم کو یہاں دہرایا گیا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں صرف یہود اور نصارہ کا تذکرہ تھا، یہاں یہود نصارہ کے ساتھ کفار کو بھی شامل کر لیا گیا ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ وہاں یہود نصارہ صراحت کے ساتھ یہود اور نصارہ کا لفظ تھا، اور یہاں اجمال کے ساتھ، کنایہ کے ساتھ الذین اوتوا الکتاب کہہ دیا. تو الذین اوتوا الکتاب میں دونوں آ گئے، کیونکہ جن کو کتاب دی گئی وہ یہود ہیں، تورات. جن کو کتاب ملی وہ نصارہ ہے، عیسائی، انجیل. تو یہ فرق ہو گیا.
تو ان سے ترک موالات ضروری ہے، اور خصوصاً جب کہ ہمارے دین کو وہ ہنسی اور کھیل بنائے تو دوستی کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی، بلکہ اگر کوئی ہمارے دین کو ہنسی اور کھیل بناتا ہے تو اس صورت میں تو اس سے دشمنی رکھنی چاہیے، عداوت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بحیثیت مومن اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ہمارے دین کا کھلواڑ کرے اور اس کو ہنسی اور کھیل بنا لے، مذاق بنا لے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اس سلسلے میں اگر تم مومن ہو، یعنی ان کو دوست بنانے سے اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر تم پکے سچے مومن ہو تو ہرگز ان کو دوست مت بناؤ، بلکہ دوست کیا، وہ تو دشمنی کے قابل ہے۔ صرف ترک موالات سے کام نہیں، معادات یعنی عداوت بھی ہونی چاہیے، دشمنی بھی ہونی چاہیے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ، اور جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف تو وہ اس نماز کو اتخذوہا میں ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے نماز کی طرف، نماز کو کیا بنا لیتے ہیں؟ ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں، مذاق بنا لیتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ مدینہ منورہ میں ایک عیسائی تھا، جب مؤذن اذان پڑھتا اور اس میں اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچتا تو اس وقت یہ عیسائی یوں کہتا کہ احرق اللہ الکاذب، اللہ اس کاذب کو جلا دے، علیاذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گویا اشارہ تھا اس کا کہ یہ جس کا نام لے رہا ہے اس کو اللہ جلا دے، علیاذ باللہ، الامان والحفیظ۔ اللہ تبارک و تعالی کا قہر انتقام میں آ گیا اور انتقام لیا، وہ بات اسی پر الٹی پڑ گئی۔ اور کیا ہوا؟ کہا کہ وہ عیسائی کا خادم رات کو دور انگارہ چنگاری آگ لینے کے لیے گیا، جب آگ لے کر گھر آیا تو اس کی ایک چنگاری اس عیسائی کے کپڑوں پر پڑ گئی، گر گئی، اور اس کی وجہ سے وہ خود بھی جل گیا اور اس کی بیوی بھی جل گئی۔ تو جو بد دعا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کرتا تھا تو نبی تو اس کے مورد تھے ہی نہیں، اس کی جگہ تھے ہی نہیں، اس کے مستحق نہیں تھے، تو اسی پر الٹی وہ چیز پڑی، تو اس طریقے سے وہ جل کر راکھ ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ یہ ابن ابی حاتم نے سدی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمایا ہے۔ اور دوسری روایت میں یوں آتا ہے کہ یہود اور منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت اذان ہوتی تھی تو وہ جل جاتے تھے، اندر سے ان کو جلن ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا نیا طریقہ آپ نے ایجاد کیا ہے، بدعت لے کر آئے ہیں؟ پچھلی امتوں میں سے کسی امت میں یہ بات سنائی نہیں دی، ہم نے یہ بات سنی نہیں۔ اگر یہ اچھی چیز ہوتی تو پچھلے انبیاء اس کے زیادہ مستحق تھے، اور یہ تو ان کا عام مقولہ تھا، جملہ تھا، کہا کرتے تھے، جس کو سورہ احقاف میں بیان کیا گیا ہے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کافرین مومنین سے یوں کہا کرتے تھے کہ یہ دین جو تمہارے پاس آیا ہے، یہ تعلیمات جو تمہارے پاس آئی ہے، یہ نبوت جو تمہارے پاس آئی ہے، یہ شریعت جو تمہارے پاس آئی ہے، اگر یہ بھلی چیز ہوتی، اس میں بھلائی ہوتی، خیر ہوتی، تو وی ویئر ڈیزرونگ دس، ہم اس کے زیادہ مستحق تھے، وہ ہمارے پاس آتی، ہم سے وہ چھوٹ نہ جاتی، ہم سے سبقت نہ کر جاتی۔ معلوم ہوا کہ یہ کوئی بھلی چیز نہیں ہے، کیوں؟ بزوم ان کے گمان کے اعتبار سے ہر خیر اور ہر بھلی چیز پہلے ان کے پاس آتی ہے، یہ ان کا خیال ہے۔ یہ خیال است و محال است و جنون۔ تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ کیا بدعت ہے، پچھلے اگر یہ اچھی چیز ہوتی تو پچھلے نبی اس کو کہا کرتے، کیوں نہیں کہا انہوں نے؟ اس طریقے کی بات انہوں نے کہی۔ اور یہ مینڈھے کی طرح چیختے ہو، چلاتے ہو، کتنی بھدی آواز لگتی ہے، کتنا برا لگتا ہے، علیاذ باللہ، ایسی باتیں کہی ان یہود اور منافقین نے۔ تو یہ آیت نازل ہو گئی۔
وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا۔ اور اس آیت کے ساتھ ساتھ وہ آیت بھی نازل ہوئی جو سورہ حامیم سجدہ میں ہے، جس کا دوسرا نام سورہ فصلت ہم کہہ دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ بھلا اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے؟ یعنی یہ مؤذن تو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دعوت ہو ہی نہیں سکتی، یہ ایک دعوت ہے، اس سے بڑھ کر بلاوا، اس سے بڑھ کر کوئی دعوت اور انویٹیشن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ آیت بھی اور وہ آیت بھی اسی موقع پر نازل ہوئی۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ، جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف، یعنی اذان دیتے ہو اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہو، تو وہ اس نماز کو ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ معلوم ہوا کہ یہود اور کافر یہ ویسے دنیا کے اعتبار سے تو بڑے عقل مند تھے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ دنیا کا سطحی معاملہ خوب جانتے ہیں، ظاہری دنیا کو خوب جانتے ہیں، دنیا کو کیسے چمکانا، کیسے بنانا اور کیسے ترقی کرنا، لیکن آخرت سے غافل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریر فرمایا کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایک قسم کے اندر ہوشیار ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے تمام اقسام کے اندر بھی ہوشیار اور باخبر ہو۔ تو ایک قسم کے اندر وہ لوگ ہوشیار ہوتے ہیں تو دوسری قسم میں یا تو وہ ان کی عقل ہی نہیں چلتی یا اپنی عقل سے وہ کام ہی نہیں لیتے۔ تو اس طریقے سے آخرت کے سلسلے میں ان کی عقل کام ہی نہیں کرتی، وہ آخرت کے سلسلے سے غافل ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے تھے، تو بڑے عقل مند لیکن دین کی عقل نہیں، آخرت کی عقل نہیں، آخرت سے غفلت ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، یہود کے سربر آوردہ لوگ، انفلوئنشل پیپل نبی کے دربار میں آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن کن رسولوں پر اور انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے کہ ہم تو تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ ان پر نازل ہوا ان چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو موسیٰ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو عیسیٰ پر نازل ہوا یعنی انجیل اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا کہ یہود بھڑک اٹھے، جل اٹھے، اور انہوں نے یوں کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے علم میں تمہارے پاس جو دین اور طریقہ ہے اس سے بڑھ کر برا کوئی دین اور طریقہ نہیں ہے، یعنی تم بہت کم نصیب لوگ علیہ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ لوگ بہت کم نصیب ہو اور بدقسمت ہو، آپ کو جو دین ملا ہے یا آپ کے پاس جو دین ہے وہ برا دین ہے، سب سے برا دین ہے، اس سے برا دین ہم نے کوئی نہیں دیکھا، اس سے برا طریقہ ہم نے کوئی نہیں دیکھا، اس سے برا مذہب ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ تو ان کی تردید میں آیت نازل ہو گئی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متبعین کو برا کہتے ہو، تمہیں بتاؤں کہ اللہ رب العزت کے یہاں سزا کے اعتبار سے بدترین لوگ کون ہیں؟ تو یہ آیت نازل ہو گئی، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، حل کے بعد اللہ آ گیا تو گویا نفی کا معنی کر سکتے ہیں کہ نہیں دشمنی رکھتے ہو ہم سے، یا نہیں ناراض ہو ہم سے، یا نہیں ضد رکھتے ہو ہم سے، مگر اس وجہ سے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر جو نازل کی گئی ہماری طرف اور اس چیز پر جو نازل کی گئی ہم سے پہلے۔ اور دوسری ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، بے شک تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہے، اس وجہ سے گویا کہ تم ہم سے ضد رکھتے ہو اور ہم سے ناراض ہو اور ہم سے دشمنی رکھتے ہو، ہمیں الزام دیتے ہو، بلیم کرتے ہو۔ تو گویا کہ بلیم کی وجہ کیا ہو گئی، الزام کی وجہ کیا ہو گئی، ناراضگی کی وجہ کیا ہو گئی؟ اللہ پر ایمان لانا، اور جو کچھ ہم پر یعنی قرآن کریم پر ایمان لانا، اور جو کچھ اس سے پہلے یعنی توریت اور انجیل پر ایمان لانا۔ اور ان اکثرکم، بعض نحویین نے اور محدثین نے، مفسرین نے اس کو حالت جری میں قرار دیا ہے، الا ان آمنا، یعنی الا بان آمنا باللہ، مگر اس وجہ سے کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو
تو اللہ بأن آمنا باللہ وبما انزل الینا وبما انزل من قبل وبأن اکثرکم فاسقون، تو حالت جری میں ان اکثرکم فاسقون کو گردانا ہے۔ تو جیسے کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے، ہمارا ایمان قرآن کریم پر ہے، ہمارا ایمان توریت اور انجیل پر ہے، اسی طرح ہمارا ایمان تم میں سے اکثر لوگوں کے فاسق ہونے پر بھی ہے۔ تو تم میں سے اکثر لوگوں کے فاسق ہونے پر ایمان لانے کی وجہ سے تو ہم سے ضد رکھتے ہو اور ہم سے ناراض ہو اور ہم سے دشمنی رکھتے ہو۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تو اس کے جواب میں آیت نازل ہو گئی، کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے برا سزا کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کورٹ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اللہ کی عدالت میں، اللہ کی نظر میں؟ یعنی تم ہمیں برا کہتے ہو، لیکن اس سے بھی زیادہ یہ تقابل ہے صرف ظاہری، باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین جس چیز کو مانتے ہیں وہ سرے سے بری نہیں ہے، یہ تقابلاً کہا گیا ہے۔ اس سے بھی بری چیز بتاؤں سزا کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کون ہے برا؟ اس کا جواب یہ ہے من لعنہ اللہ، وہ جس پر اللہ نے لعنت کی، یعنی ان کے منہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تماچا رسید کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تماچا رسید کیا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین کو برا کہتے ہو اور یوں کہتے ہو کہ یہ بدقسمت ہے، کم قسمت ہے، بد نصیب ہے۔ ارے تم بد نصیب ہو اور تم سے بڑھ کر بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا، جن پر اللہ نے لعنت کی۔ کیوں لعنت کی؟ سبت کا لحاظ نہیں کیا، سنیچر کے دن شکار کرنے کو ان کو منع کیا گیا تھا، تو جمعہ کی دن ہی رات میں جال بچھا دیتے تھے اور اتوار کے دن صبح میں لے لیتے تھے، ہیلا سازی کرتے تھے۔ تو سنیچر کے دن کا احترام نہ کیا، گوشالہ پرستی کی، اجلا بچھڑے کو معبود بنا لیا، یہ سارے تمہارے جرائم ہیں۔ ان جرائم کی وجہ سے اللہ نے لعنت کی اور اس پر غضب کیا، اور ان میں سے جو ان جوان تھے ان کو بندر بنا دیا اور بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا۔ بعض مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے، اور بنا دیا تم میں سے خنزیر، یعنی بندر اور خنزیر، جوانوں کو بندر بنایا اور بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا۔ اور جنہوں نے طاغوت یعنی شیطان کی پرستش کی، شیطان کی عبادت کی، یہ سب سے برے لوگ ہیں، یہ ملعون ہیں، یہ مغضوب علیہم ہیں، یہ ملعون ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے پرستش کرنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سزا کے اعتبار سے برے لوگ ہیں۔ اولئک شر مکانا، ان کی اور زیادہ برائی بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ زیادہ برے ہیں مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، اور بہت دور بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے، اضلوا، زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے۔ آگے ان یہود اور منافقین کی برائیوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، دل سے وہ مومن نہیں ہے، زبانی جمع خرچ ہے اور زبان سے کہتے کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے۔ وقت دخلوا بالکفر، حال یہ ہے ان کا، یہ جاؤ کے اندر ضمیر جو ہے وہ ذوالحال ہے، اور وقت دخلوا بالکفر یہ حال ہے۔ حال یہ ہے ان کا کہ داخل ہوئے کفر کے ساتھ، یعنی آپ کے پاس آئے تب بھی کفر لے کر آئے تھے، اور آپ کے پاس سے نکلے تب بھی کفر لے کر نکلے، سیرے سے ایمان تھا ہی نہیں، وہ تو اوپر سے لے کر نیچے تک کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ داخل ہوئے کفر کے ساتھ اور نکلے کفر کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، یعنی ان کے دل میں تو کفر چھپا ہوا ہے، یہ تو منافق ہیں، یہ دل سے اللہ کو مانتے نہیں ہیں، دل سے رسول کو مانتے نہیں ہیں، دل سے اس شریعت کو یعنی قرآن کریم اور سنت نبویہ کو مانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ آگے اور ان کی برائیوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ترا کثیرا منہم، آپ دیکھیں گے بہت سے لوگوں کو ان میں سے کہ دوڑتے ہیں، یعنی خوب تگودو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں گناہ میں، گناہ کے کاموں میں، اور ظلم میں، زیادتی میں، اور اپنے حرام کھانے میں، اس میں وہ خوب کوشش کرتے ہیں، خوب تیزی دکھاتے ہیں، خوب دوڑتے ہیں۔ لبئس ما کانوا یعملون، برا ہے وہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، یعنی ان کا جو کام ہے، جو فعل ہے وہ برا ہے، یعنی عملہم ھذا یہ مخصوص بالضم محذوف ہے۔ لبئس ما کانوا یعملون عملہم ھذا۔ لولا ینہاہم الربانیون، کیوں ان کے ربانیین یعنی درویش، ربانیین ان کے جو درویش قسم کے لوگ تھے، جیسے آج ہمارے یہاں تقسیم ہے مشائخ،
دوسری طرف اہل علم، یعنی کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کا خانقاہی سلسلے میں حصہ زیادہ ہے اور اس کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، تو ہم ان کو مشائخ سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، علم ہے لیکن ان کے یہاں غالب تصوف ہے۔ اور دوسرے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جہاں علم ان کے یہاں غالب ہوتا ہے اور تصوف مغلوب ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ تصوف وہ نہیں جانتے، تصوف بھی جانتے ہیں، لیکن تصوف کا پہلو مغلوب ہوا کرتا ہے اور علم کا پہلو، تحقیق کا پہلو ان کے یہاں غالب ہوا کرتا ہے۔ اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے یہاں تصوف کا پہلو غالب ہوتا ہے اور علم کا پہلو مغلوب ہوتا ہے۔ علم ضروری ان کے پاس بھی ہے، بہت کچھ علم ہے ان کے پاس، اور یہاں تصوف ان کے پاس بھی ہے، لیکن غلبے کے اعتبار سے بات کی جا رہی ہے۔ تو احبار ربانیین کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، علم تو تھا، کیونکہ میرے علم کے رہبانیت یا ربانیت کس کام کی؟ وہ تو جہالت ہے۔ تو یہاں ربانیین سے مراد درویش قسم کے لوگ، اور احبار سے مراد علم، یعنی جن کے یہاں تصوف غالب تھا وہ ربانیین ہو گئے، اور جن کے یہاں علم غالب تھا وہ احبار ہو گئے۔ تو کیوں نہیں روکتے ان کو درویش اور علماء ان کے گناہ کی بات کہنے سے، گناہ کہنے سے اور ان کے حرام کھانے سے؟ لبیس ما کانوا یصنعون، برا ہے وہ جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اوپر یعملون آیا، یہاں یصنعون آیا۔ یہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یصنعون کے اندر بلاغت زیادہ ہے یعملون کے مقابلے میں، اور یصنعون کے اندر مبالغہ زیادہ ہے یعملون کے مقابلے میں۔ مطلب یہ کہ یہاں خصوصی طور پر ربانیین اور احبار کی بات ہو رہی ہے، اور ربانیین اور احبار اسم کے اور خود حرام کھانے کے اتنے مشاق اور اتنے عادی ہو چکے تھے، تو عادتاً اور مشق کرنے کی وجہ سے کوئی چیز ان کے رگ و ریشے میں رچ جاتی ہے، اس کے بعد جو چیز وجود میں آتی ہے اس کو صنعت کہا جاتا ہے۔ اس لیے جو کاریگر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثانی اور سننا کہا جاتا ہے۔ بھئی یہ صنعت اور حرفت میں بڑا ماہر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس فیلڈ میں تخصص کیے ہوئے ہیں، پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، پلمبرنگ، تو اس میں وہ ایک تخصص کیے ہوئے ہیں تو اس کا ماہر ہے، تو اس کو صنعت کہا جاتا ہے۔ پلمبرنگ کو صنعت کہا جائے گا، کارپینٹرنگ کو صنعت کہا جائے گا، اسی طریقے سے کھودنے کردنے اس کو صنعت کہا جائے گا۔ یہ ساری صنعتیں ہیں۔ تو صنعت کے اندر عمل کے مقابلے میں مبالغہ زیادہ ہے اور بلاغت زیادہ ہے۔ تو یہاں ربانیین اور احبار کے حوالے سے یصنعون کا لفظ آیا، اور اوپر عوام کے حوالے سے یعملون کا لفظ آیا، کیونکہ احبار اور ربانیین تو عوام سے بھی 4 قدم آگے ہیں، کیونکہ اگر احبار اور ربانیین چاہتے تو عوام کو راہ راست پر لا سکتے تھے، لیکن احبار اور ربانیین نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی صفات ہیں ان صفات کو چھپایا، اور اس کے برعکس صفات بیان کرنے کا ان کو کہا، وہ بیان کیا، اور گویا کہ اس پر پیسے بھی لیے۔ تو وہ پیسے لینا گویا کہ سہت ہے، حرام کھانا ہے۔ تو وہ کیوں نہیں روکتے؟ کیونکہ وہ خود مبتلا تھے، وہ خود ہی سہت لیتے تھے، حرام لیتے تھے، رشوت لیتے تھے، اور لوگوں کو ورگلاتے تھے، لوگوں کو غلط راستے پر ڈالتے تھے۔ لبیس ما کانوا یصنعون، برا ہے وہ کام جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہاں مخصوص بھی ضم نکالیں گے، صنعہم ھذا، لبیس ما کانوا یصنعون صنعہم ھذا۔ اللہ رب العزت قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔